کمیونزم یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سنتے ہی ذہن میں بہت کچھ آتا ہے نا؟ کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین معاشرے کا خواب ہے جہاں انصاف اور برابری ہو، اور کچھ کے لیے یہ ظلم اور ناکامی کی ایک ڈراؤنی داستان ہے۔ تو آخر سچ کیا ہے؟ آئیے مل کر اس پیچیدہ نظریے کو سمجھتے ہیں اور اس کی تہہ تک جاتے ہیں۔ تو سوال یہی بنتا ہے، کیا کمیونزم واقعی ایک آئیڈیل معاشرہ بنانے کا راستہ ہے، یا پھر یہ صرف ایک ایسا خواب ہے جو کبھی پورا ہی نہیں ہو سکتا؟ اس پورے تجزیے میں ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس کا نظریہ کیا تھا اور اصل میں ہوا کیا۔ اچھا، تو ہم بات کس ترتیب سے کریں گے؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کمیونزم کا وعدہ کیا تھا، پھر کارل مارکس کا اصل پلان کیا تھا، اس کے بعد یہ نظریہ حقیقت کی دنیا میں آ کر کیسے بدلا، آج اس کی کیا پوزیشن ہے، وعدوں اور حقیقت میں فرق کیا نکلا، اور آخر میں اس کی میراث پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کے سب سے دلکش پہلو سے، وہ وعدہ جس نے کروڑوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچا، اور وہ وعدہ تھا مکمل برابری کا، ایک انقلابی سوچ۔ تو آخر یہ کمیونزم ہے کیا؟ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ ملک کی ساری بڑی چیزیں جیسے فیکٹریاں، زمین، وسائل، وہ کسی ایک بندے یا کمپنی کی نہ ہوں بلکہ سب کی ہوں، پورے معاشرے کی، اور اس کا مقصد صرف ایک، امیر و غریب کا فرق ہی مٹا دیا جائے۔ اس پورے نظریے کا نچوڑ ایک مشہور جملے میں ہے، ہر کوئی اپنی قابلیت کے حساب سے کام کرے اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے حساب سے ملے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں ایک ڈاکٹر بھی اپنی پوری محنت کر رہا ہے اور ایک کسان بھی، اور بدلے میں دونوں کو اپنی ضرورت کی ہر چیز مل رہی ہے، گھر، کھانا، علاج۔ سننے میں تو یہ ایک بہترین معاشرہ لگتا ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مقصد حاصل کیسے ہوگا؟ تو اس کے بانی کارل مارکس نے اس کے لیے ایک پورا پلان دیا تھا، کوئی جادو کی چھڑی نہیں، بلکہ 2 مرحلوں پر مشتمل ایک منصوبہ۔ مارکس کے مطابق پہلا قدم تھا سوشلزم۔ یہ سمجھیں کہ ایک ٹرانزیشن کا دور تھا جہاں مزدور طبقہ انقلاب لائے گا اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ لیکن یہ منزل نہیں تھی، اصل گول تھا مکمل کمیونزم، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی حکومت ہو، نہ کوئی ریاست، نہ امیر غریب کا فرق، اور سب کچھ صرف ضرورت کے مطابق بانٹا جائے۔ یہ سب تو تھا کاغذ پر، ایک بہترین آئیڈیا، لیکن جب اس نظریے کو اصل دنیا میں لانے کی کوشش کی گئی تو پھر کیا ہوا؟ بس یہیں سے کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پلان میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں۔ یہاں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ سوچا کیا تھا اور ہوا کیا۔ آئیڈیا تھا کہ ریاست ہی ختم ہو جائے گی، لیکن بن گئیں انتہائی طاقتور سینٹرلائزڈ حکومتیں۔ وعدہ تھا کہ طاقت مزدوروں کو ملے گی، مگر ساری طاقت ایک پارٹی کے پاس چلی گئی، اور طبقاتی نظام ختم کرنے کے بجائے ایک نیا سیاسی حکمران طبقہ سامنے آ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مارکس کے اصل نظریے کی کئی شکلیں بن گئیں۔ جیسے لینن نے کہا کہ انقلاب لانے کے لیے ایک چھوٹی منظم ون گارڈ پارٹی چاہیے، ماؤ نے چین کے حساب سے اسے بدلا اور کسانوں کو انقلاب کا ہیرو بنایا، اور پھر آیا اسٹالنزم، جس کا نام ہی ایک سخت آمرانہ حکومت کے ساتھ جڑ گیا۔ تو سمجھیں کہ جڑ ایک ہی تھی، لیکن شاخیں اور پھل بہت الگ الگ نکلیں۔ تو کیا یہ سب ماضی کی باتیں ہیں؟ کیا کمیونزم اب صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ گیا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں کمیونزم کہاں کھڑا ہے۔ اور یہ بات شاید کچھ لوگوں کے لیے حیران کن ہو کہ کولڈ وار ختم ہونے کے اتنے سال بعد بھی دنیا میں آج بھی 5 ایسے ملک ہیں جو آفیشیلی خود کو کمیونسٹ کہتے ہیں، یعنی یہ نظریہ آج بھی کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کا حصہ ہے۔ کون سے ہیں یہ 5 ملک؟ چین، ویتنام، کیوبا، لاؤس اور شمالی کوریا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، ان میں سے کوئی بھی ملک اس خالص کمیونزم پر نہیں چلتا جس کا آئیڈیا مارکس نے دیا تھا۔ سب نے سروائیو کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح مارکیٹ اکانومی کو اپنے سسٹم میں شامل کر لیا ہے۔ تو اب آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر۔ اس ساری بحث میں، وعدوں اور حقیقت کی لڑائی میں عام انسان کو کیا فائدہ یا نقصان ہوا؟ چلیں اس کا ایک بیلنسڈ جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ سچ ہے کہ کمیونسٹ حکومتوں نے اکثر صحت اور تعلیم جیسی سہولیات عام کیں اور دولت کا فرق بھی کم کیا، لیکن اس کی ایک بہت بھاری قیمت بھی تھی۔ لوگوں کی آزادیاں ختم ہو گئیں، معیشت اکثر سست پڑ گئی، اور جو بھی حکومت سے اختلاف کرتا اسے دبا دیا جاتا تھا۔ اور یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج جنہیں ہم کمیونسٹ ملک کہتے ہیں وہ اصل میں کمیونزم اور کیپٹلزم کا ایک مکسچر ہیں۔
سب سے بڑی مثال چین ہے۔ ایک کمیونسٹ پارٹی حکومت کر رہی ہے، لیکن معیشت دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ اکانومیز میں سے ایک ہے۔ یہ مارکس کے اصل آئیڈیا سے بالکل ہی مختلف چیز ہے۔ تو آخر میں ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ چلیں کمیونزم کی اس پوری کہانی کا خلاصہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی میراث کیا ہے۔ آخر میں کمیونزم کی کہانی ایک خوبصورت خواب اور ایک کڑوی حقیقت کے ٹکراؤ کی کہانی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں سب برابر ہوں۔ یہ خواب جب انسانی فطرت، طاقت کی بھوک اور معیشت کی حقیقتوں سے ٹکراتا ہے تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل برابری والا معاشرہ بن ہی نہیں سکتا؟ کیا خالص کمیونزم بس ایک ایسا آئیڈیل ہے جہاں پہنچنا ناممکن ہے؟ یہ سوال آج بھی بہت اہم ہے، کیونکہ انصاف اور برابری کی جدوجہد تو آج بھی پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔